كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، ابھی میں نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 سے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 23 اور 24. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. صدق اللہ العظیم. جی نام صاحب. انعام اللہ صاحب. کچھ ٹیکنیکل ایشو کے ذریعے سے انعام بھائی ابھی باہر چلے گئے، ابھی آئیں گے انشاءاللہ. معذرت، تلاوت تو مکمل. جی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ جو ہے آج کا جو عنوان ہے اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، قبل اس کے کہ میں آج کے محترم مقرر کو دعوت دوں، میں مختصر سے آپ کا تعارف کرا دوں. مولانا محی الدین غازی صاحب جو ہے جامعۃ الفلاح سے آپ فارغ ہیں، اس کے علاوہ مدینہ یونیورسٹی سے جو ہے آپ فارغ ہیں، اور آپ نے جو ہے یو اے ای میں آپ نے اسلامک بینکنگ کے اندر جو ہے آپ کا رول رہا ہے. پھر شانتا پورم میں کیرلا کے اندر جو ہے آپ وہاں کے مدرسے سے جو ہے آپ کا تعلق رہا ہے. ابھی پریزنٹ میں آپ زندگی نو کے ایڈیٹر ہیں، اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی مرکز پر آپ سینٹرل ایڈوائزری جو کونسل ہے، مرکزی جو شورا ہے، اس کے ممبر ہیں. میں محترم سے گزارش کروں گا کہ اپ برنگنگ آف چلڈرن ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث، اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس عنوان کے تحت ہم سے مخاطب ہوں. محترم مولانا محی الدین غازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہ بہت خوشی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن و حدیث سے متعلق ایک بہت اہم موضوع پر اور ہماری زندگی سے متعلق ایک بہت اہم موضوع پر آج گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس سلسلے میں ایک تو اصولی بات یہ ہے، اولاد کی تربیت کرتے وقت جو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کی روشنی میں دکھایا ہوا جو طریقہ ہے اور اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے ان سب چیزوں سے اس کو آگاہ کرنا، واقف کرنا، یہ تربیت کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی سبق ہے. یعنی ایک والدین کو یہ ذمہ داری قبول کرنا چاہیے، مومن اور مسلم والدین کو، کہ وہ جس قرآن پر ایمان لائے ہیں، جس رسول پر ایمان لائے ہیں،
تو اس قرآن کو اور اس رسول کی سنت کو اپنے بچوں کی سے واقف کرانے میں، بچوں کو ان سے واقف کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھ لیں، کچھ صورتیں حفظ کر لیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک استاد رکھتے ہیں گھر پہ، وہ ان کو پہلے قاعدہ پڑھاتا ہے اور اس کے بعد پھر انہیں ناظرہ پڑھاتا ہے، کچھ چیزیں حفظ کراتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھا دیا بچوں کو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ابھی قرآن مجید کی عربی پڑھنا اس نے سیکھا ہے، یعنی قرآن مجید کی عبارت کو پڑھنا سیکھا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ابھی اس کے پاس پہنچی نہیں ہیں۔ اور اسی لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچے نے بہت بچپن میں یسرنا القرآن بھی پڑھ لیا ہو، قاعدہ بغدادی بھی پڑھ لیا ہو، اور پورا قرآن مجید بھی ناظرے سے ختم کر لیا ہو، اور اس کے بعد وہ اس نے پورا قرآن مجید حفظ بھی کر لیا ہو والدین کی توجہ سے، ان کے شوق سے، ان کی محنت سے، لیکن اس کے باوجود اس کی پوری زندگی گزر جائے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے وہ ناواقف رہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات سے واقف ہونا، اس کی ذمہ داری ہمیں قبول کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود قرآن مجید پڑھیں، اور قرآن مجید پڑھنے کے دوران جو جو قرآنی تعلیمات ہمیں معلوم ہوتی جائیں وہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں۔ اسی طرح سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے جو جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی جائیں ہم وہ باتیں اپنے بچوں کو بتائیں۔ تو قرآن کی باتیں اور سنت کی باتیں، جس میں حدیث بھی شامل ہے، تو قرآن کی باتیں اور سنت کی باتیں اپنے بچوں کو بتانا اور ایک ایک کر کے ساری باتیں بتانے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر ایک مومن مسلم بچے کی تربیت مکمل ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ تربیت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بات ہے جسے ہمیں اچھی طرح سے اپنے ذہن میں واضح کر لینا چاہیے، تازہ کر لینا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے ہم جو اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہوئے، تو ان میں ہم قرآن کی باتوں کا، سنت کے طریقوں کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ سنت کے کچھ طریقے تو ہمیں ہماری توجہ ان کی طرف ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لینی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو مختلف مواقع کی دعائیں بھی سکھا دیتے ہیں، لیکن سنت جو ہے وہ صرف اتنی ہی تو نہیں ہے۔ یہ تو سنت کی بہت ہی مطلب سنت کی شاخیں ہیں، لیکن سنت کا جو تنا ہے، سنت کی جو بڑی شاخیں ہیں، وہ تو اس سے بڑی ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روشن ابواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھانا، بتانا، یہ اصل میں سنت کی تعلیم ہے، کہ ان کے اندر وہی اخلاق پیدا ہونے لگیں اور ان کو اخلاق کو پیدا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ان کے اندر وہ فکر مندی پیدا ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی تھی۔ ان کے اندر اس راستے پہ چلنے کا شوق پیدا ہو جائے جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ تو یہ اصل میں سنت کی تعلیم ہے جو بچوں کو دینا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کی تعلیمات کے سلسلے میں تو ہمارے ہاں بہت زیادہ بے توجہی پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہے۔ تو جب ہم خود قرآن مجید کی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں تو نتیجے کار ہمارے بچے بھی قرآن مجید کی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں۔
تو ہم کیسے بتائیں گے جو چیز ہم خود نہیں جانتے اور جس چیز سے خود ہمیں دلچسپی اور شوق پیدا نہیں ہو پایا ہے، وہ ہم پھر اپنے بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود تو قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کام وہ تنہائی میں کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اس میں شریک نہیں کرتے۔ یہاں پر میں ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ بچوں کی تربیت میں اس بات کا بہت بڑا رول ہے کہ آپ ان کو کتنا اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، دینی مطالعہ، تو اس وقت اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ بیوی میرا موضوع نہیں ہے، گھر کی عورتیں موضوع نہیں ہیں، ان کو بھی شریک کرنا چاہیے، لیکن ابھی بچوں کے موضوع پر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم پڑھتے بھی ہیں دینی کتابیں تو ہم اپنے بچوں کو سنا کر نہیں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں سے اس کو پڑھواتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے بچوں کے اندر ایک بہت بڑا خلا رہ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو مشورہ دیتا ہوں اپنے پوچھنے والوں کو، تو وہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو دینی تربیت کے سلسلے میں خود کفیل بنانا ہے۔ ہمارے سامنے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ دینی تربیت کے سلسلے میں وہ خود کفیل ہو جائیں، سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ سیلف ڈیپینڈنٹ وہ کب ہوں گے؟ جبکہ وہ خود دینی تعلیم، دینی تربیت جو ہے وہ خود وہاں تک پہنچ کے اس کو سیکھنے لگیں گے، اور اس کے ریسورسز ہیں اس سے وہ جڑ جائیں گے۔ تو والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دینی تعلیم، دینی علوم، دینی تربیت، دینی معلومات کے ریسورسز سے اپنے بچوں کو جوڑیں۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر جو مشورہ میں دیتا ہوں لوگوں کو کہ، اور ایسا میں نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں کا جائزہ لینے کے بعد، لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد، کہ اس سلسلے میں بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے ایک دینی کتاب، اب آپ کا بچہ اگر اردو پڑھنا جانتا ہے یا انگریزی پڑھنا جانتا ہے، ہندی، کوئی زبان تو پڑھنا جانتا ہی ہوگا، اس زبان میں آپ آسان ایک دینی کتاب خریدیں۔ مان لیے سیرت کی کتاب آپ نے لے لی، سیرت کی کوئی دلچسپ کتاب لے لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے بچے سے کہا کہ وہ اگر پڑھنے کی عمر میں ہے، درجہ 2-3 سے آگے بڑھ گیا ہے نا، 3 میں ہے، 4 میں ہے، یعنی وہ پڑھ سکتا ہے اب کتاب کو، آسان کتابیں پڑھ سکتا ہے، تو آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ سیرت کی کتاب پڑھ کے سناؤ بیٹا، میں سنوں گا۔ تو جب وہ پڑھے گا اور آپ بیٹھ کے سنیں گے تو اس کے اندر ایک تو یہ شوق پیدا ہوگا کہ ابو مجھے توجہ دے رہے ہیں۔ بچوں کے اندر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ان کو ابو کی، امی کی توجہ نہیں مل پاتی ہے، وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ توجہ ہوتی بھی ہے تو صرف سلیبس کی کتابوں تک، تو اس طرح کی دلچسپ چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی۔ تو اگر جب آپ اپنے بچے سے کہیں گے کہ بھائی مجھے یہ کتاب پڑھ کر سناؤ، میں سنوں گا، وہ بچہ پڑھے گا، اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ جہاں جہاں وہ غلطی کرے گا آپ اس کو غلطی درست کر دیں گے، جہاں اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، جو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے آپ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، خود نہیں جانتے ہوں گے تو لوگوں سے پوچھ کر، اہل علم سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی نگرانی میں 1 2 3 4 5 8 10 کتابیں، 10 مان لیجئے کہ 10 کتابیں آپ نے دینی کتابیں اپنے بچے سے پڑھ کر سن لی، اور اس نے وہ کتابیں خود سے پڑھ کر آپ کو سنا دی، تو اس کے نتیجے میں وہ بچہ کتابوں سے جڑ جائے گا، اور پھر وہ خود کتابیں پڑھنے لگے گا، اور کتابیں پڑھ کر وہ خود سے دینی تربیت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اس کے چشموں سے، اس کی ندیوں سے وہ جڑ جائے گا۔ تو یہ کام ہمارے یہاں اس سلسلے میں بہت لاپرواہی ہے۔ بہت اچھے دیندار لوگوں سے، بچوں سے اگر آپ یہ معلوم کریں
کہ آپ کی عمر ہو گئی 5-10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، آپ نے کتنی دینی کتابیں پڑھی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بھی دینی کتاب نہیں پڑھی. ہاں سلیبس کی کتابیں پڑھی، ان کے امی ابو نے بیٹھ کے پڑھا دی، ٹیوٹر لگا کے پڑھا دی، لیکن وہ دینی کتابیں پڑھنے کا تو ان کے اندر شوق پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ ان کے والدین نے اس طرح کوشش نہیں کی. اچھا ہوتا کیا ہے نا، ہم عام طور سے کیا کرتے ہیں، جو کرنے والے جو کچھ شوق رکھتے ہیں وہ یا تو بچوں سے کہتے ہیں پڑھو 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 پڑھو، کہتے رہتے ہیں، بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، یا پھر یہ ہے کہ وہ کتابیں لا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو پڑھنا، تو وہ بچہ نہیں پڑھتا ہے. لیکن اگر ہم اور اس سے آگے بڑھیں اور بچے کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو جائے اور ہم دونوں مل کر اس ایکٹیویٹی کو انجام دیں کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، بچہ کتاب سن رہا ہے، بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، ہم کتاب سن رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے اگر وقت نکالیں تو یقین مانیے کہ چند مہینوں کی ایکٹیویٹی آپ کے بچے کے اندر غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دے گی اور اسے اپنی تربیت کے سلسلے میں خود کفیل بنا دے گی. چند مہینوں کی ایکٹیویٹی ہوگی جس میں آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنا ہے، آپ کو کتاب پڑھ کر اپنے بچے کو سنانا ہے اور اس سے زیادہ بچے سے کتاب پڑھوا کر سننا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو گھر کا ماحول بنے گا کہ گھر میں پھر ظاہر ہے کہ عورتیں ہیں، دوسرے بچے ہیں، ان کو بھی آپ بلا لیں گے اور وہ بچہ پڑھ کے سنائے گا، سب لوگ سنیں گے، اور یہ روزانہ اس طرح کی مجلس ہوگی جس میں بچہ ایک اچھی دینی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوگا. اور کتنی اچھی اچھی کتابیں ہیں، سچا دین ہے، اخلاقی کہانیاں ہیں، موتی کے ہار ہے، پھر محمد عربی جیسی سیرت کی کتابیں ہیں، اور اس کے بعد پھر رسالہ دینیات کا نمبر آئے گا، خطبات کا نمبر آئے گا. یہ سب چیزیں اگر آپ نے پڑھ لی اس طرح سے کہ بچہ پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، گھر کے سب لوگ سن رہے ہیں، اس میں کہیں کہیں ڈسکشن بھی ہو جا رہا ہے، کہیں کہیں تو پھر وہ آپ نے گویا کہ اپنے گھر میں ایک کتابوں کے قاری کو تیار کر دیا اور گھر میں ایک پورا خوبصورت دینی ماحول بنا دیا. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ بات موضوع سے ہٹی ہوئی ہے، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بتانے والے تھے. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ عملی ٹپس دینا بہت ضروری ہے. میں آپ کو قرآن و حدیث کی آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں بتاؤں گا، لیکن اگر میں صرف انہی پر اکتفا کروں، جو ٹپس ہیں جو میرے ذہن میں آئے ہیں، وہ اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں تو پھر یہ اس موضوع کے ساتھ یا اس مجلس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حق تلفی ہوگی. تو یہ ایک بہت میری نظر میں یہ بہت مفید فارمولہ ہے، اور اس پر آپ لوگ عمل کر کے دیکھیں اور 3-4 مہینے صرف عمل کر کے دیکھیں، آپ کے بچے کے اندر مطالعے کے لحاظ سے اور دینی مزاج کے لحاظ سے، دینی فکر کے لحاظ سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی. آپ حیران رہ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ بچہ جس طرح سے دینی کتابیں پڑھنے لگے گا، وہ پھر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کافی ہوگا. قرآن مجید میں آیا ہے، دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا سکھائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے خاص بندے یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں کو یا ہمارے جوڑوں کو، جوڑے کہنا چاہیے، یعنی بیویاں بھی یہ دعا کریں اور شوہر بھی یہ دعا کریں، تو اے ہمارے رب ہمارے جوڑے کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور پھر ہمیں متقیوں میں پیش رہنے والا، ان کا پیش رو، ان کا امام بنا. تو تقوی اصل ہے، اور تقوی کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ شوق ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور ہمارے اندر یہ ذوق ہونا چاہیے کہ ہماری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ہمارے بچوں کی دینداری سے ہوگی. کچھ لوگ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول میں بہت اچھے نمبر لے کے آئے، کچھ لوگ اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ٹرافی ملی، کچھ لوگ اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ بہت ریزننگ ان کی بہت اچھی ہے اور بہت مشکل سوالات وہ حل کر دیتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، خوشی کی بات ہے. کچھ لوگ اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کی خوراک اچھی ہے.
کچھ لوگ اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے بڑی اچھی اچھی حرکتیں کر کے دکھاتے ہیں، اور جمناسٹک میں بہت شوق رکھتے ہیں، کھیل میں بہت نمایاں ہے، ٹرافی لے کے آتے ہیں، میڈل لے کے آتے ہیں. یہ سب اپنی جگہ ہے، اس کی میں نفی نہیں کرتا ہوں، یہ سب خوشی کی باتیں ہیں. زندگی کے میدان میں جہاں جہاں اچیومنٹ ہو اس پر خوش ہونا. لیکن اصل خوشی تو وہ ہوگی کہ جب بچہ آپ کو نماز کے لیے اٹھائے، فجر کی نماز کے لیے وہ آپ کو اٹھائے، جب بچہ آپ کے ساتھ مسجد جائے، جب بچہ قرآن مجید کی گھر میں تلاوت کرے. اصل آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہونی چاہیے جب بچے کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا پیدا ہو جائے، برائیوں سے نفرت اتنی ہو جائے کہ وہ خود آپ کو سمجھانے لگے، آپ کو ٹوکنے لگے، اور وہ پھر پورے محلے میں دین کا داعی بن جائے. تو یہ جو ہے نا، یہ اصل میں قرۃ اعین کا یہ اصل وہ سطح ہے. مطلوب سطح جو وہ یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملے اس بات سے کہ اب یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن رہا ہے، آخرت کی کامیابی کا سامان میرے لیے بھی کر رہا ہے اور اپنے لیے بھی کر رہا ہے. یہ اس چیز سے آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے. ہلکی بلکی خوشی تو بہت ساری کامیابیوں سے مل جائے گی، بہت سارے اچیومنٹ سے مل جائے گی، لیکن آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی خوشی جو تو بہت بڑی خوشی ہونی چاہیے. اور وہ وہی خوشی ہے کہ تقویٰ کے میدان میں، دینداری کے میدان میں، پرہیزگاری اور عبادت کے میدان میں بچہ جو ہے وہ مسابقت کرنے لگے اور تیز دوڑنے لگے، تو پھر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آپ کو خوشی حاصل. حضرات، قرآن مجید میں آپ یہ دیکھتے ہیں، میں کچھ حوالوں سے آپ سے گفتگو کروں گا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، حضرت مریم کی والدہ اور عمران کی بیوی جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے، تو حضرت مریم کی والدہ نے، قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایک نظر مانی، اور یہ کہا، نظر مانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پیٹ میں بچہ تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، اس بچے کو میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں. جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ تو مریم ہے، لڑکی ہے. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکا ہوگا تو دین کے لیے بڑے کام کرے گا. تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں نے تو وقف کیا تھا دین کی خدمت کے لیے، اور یہ تو لڑکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور یہ کہا کہ جس لڑکے کی تم نے طلب کی تھی اس سے کہیں اعلیٰ درجے کی یہ لڑکی ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں. ہم نے وہ لڑکی تم کو عطا کی ہے جو تمہارے ذہن کے لڑکے سے، تمہارے سوچے ہوئے لڑکے سے بہت اعلیٰ درجے کی ہے. اور اس میں یہ پیغام تھا کہ ایک لڑکی بھی اگر اس کی اچھی تربیت کی جائے اور اس کو اچھا موقع ملے تو دین کا بڑا کام کر سکتی ہے، مردوں سے آگے بڑھ کر کام کر سکتی ہے. خیر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے، جبکہ مریم ان کی گود میں تھی، ابھی پیدائش ہوئی ہے ان کی گود میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، انی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اے میرے رب، میری یہ تمنا ہے کہ یہ شیطان سے محفوظ رہے، اس لیے میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اور اے اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ اس کی آنے والی ذریت بھی شیطان سے محفوظ رہے، تو اسے بھی میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں. تربیتی لحاظ سے، تربیتی نقطہ نظر سے جس چیز پر مجھے متوجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ اس وقت اپنے بچی کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند تھیں جبکہ وہ ابھی بالکل گود میں شیر خوار بچی تھی، دودھ پیتی بچی تھی، اور ماں کو اس وقت یہ فکر سوار تھی کہ یہ شیطان سے محفوظ رہے، اس کی زندگی شیطان سے بچ کر گزرے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی آنے والی جو اولاد ذریت ہے وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے. اس کے اندر بہت بڑا تربیتی سبق یہ ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کے سلسلے میں فکر مندی وہ بالکل ابتدائی عمر سے شروع ہو جانی چاہیے. یعنی بچہ ابھی پیٹ میں ہے اور فکر ہو جانی چاہیے کہ اس بچے کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے.
یعنی اس کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ اس کی زندگی اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے گزرے، اور اس کے بعد پھر پیدا ہوتے ہی اس کے سلسلے میں فکر مند ہو جانا ہے کہ شیطان کے راستوں سے اس کو بچانا ہے۔ اور شیطان کے راستوں سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کے راستوں کا شعور اس بچے کے اندر پیدا کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ صرف دعا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ بچے کے اندر شعور پیدا کیا جائے کہ کون سے راستے شیطان کے ہیں، اور کہاں کہاں شیطان جو ہے وہ کمین بنائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، چھپ کر بیٹھا ہوا ہے پھانسنے کے لیے جال لے کر، اور کون سے راستے ہیں جو شیطان سے محفوظ ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ یہ شعور بہت ابتدائی عمر سے، جب سے وہ کچھ سمجھنے لگے اس وقت سے اس کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے۔ اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد سے جو ان کی گفتگو ہوئی، خواب دیکھنے کے بعد وہ بتاتی ہے وہ گفتگو کہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ شعور بہت ابتدائی عمر سے بچے کے اندر پیدا کیا جائے کہ وہ شیطان سے، شیطان کے کاموں سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کے جالوں سے وہ ہوشیار بالکل بچپن میں ہو جائے، تاکہ اس کی پوری زندگی اسی ہوشیاری کے ساتھ گزرے۔ ایک اور پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے سورہ لقمان میں حضرت لقمان، حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ ان نصیحتوں کو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ میں چند چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جس چیز کی نصیحت کی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ شرک کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا، یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو شریک مت کرنا، یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک مت کرنا۔ یعنی جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں اس میں کسی اور کو شریک مت کرنا۔ تو کہنے کو تو یہ بات آسان ہے کہ ہم نے جو ہے وہ شرک کی تعلیم ہم نے بچے کو بتا دیا کہ شرک سے بچنا ہے اور شرک کی وضاحت کر دی، لیکن زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جبکہ والدین کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر بچہ والدین کی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اختیار کرے، یہ تربیت والدین کو کرنی چاہیے، یہ سبق والدین کو سکھانا چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا مَّا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تو یہ بات کہ جب اللہ کی مرضی سے والدین کی مرضی ٹکرائے تو اللہ کی مرضی کو ترجیح دینا ہے، یہ سبق بچوں کو والدین سے ملنا چاہیے، باہر سے نہیں ملنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین یہ سبق نہیں سکھاتے ہیں، مسجد کے مولوی صاحب، امام صاحب سے، مدرسے کے مدرس صاحب سے یہ سبق ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب کبھی ایسی نوبت آتی ہے تو پھر وہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر والدین خود یہ سبق سکھائیں گے تو پھر ایسی ٹکراؤ کی بات نہیں ہوگی۔ جب کبھی ایسا موقع آئے گا والدین کی مرضی اور اللہ کی مرضی میں ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو بچہ خود یہ کہے گا کہ ابو جان، امی جان، آپ ہی نے تو یہ سکھایا تھا کہ جہاں اللہ کی مرضی والدین کی مرضی سے ٹکرائے تو اللہ کی مرضی کو فوقیت دی جائے گی، تو میں تو آپ ہی کے سکھائے ہوئے سبق پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ تو شرک کے سلسلے میں اس درجے تک والدین تعلیم دیں کہ تمہیں ہمارے مقابلے میں بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور ہماری اطاعت نہیں کرنی ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی ہو۔ اللہ کی نافرمانی کر کے ہماری اطاعت نہیں کرنی ہے، یہ سبق والدین کو دینا چاہیے۔ سورہ لقمان سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں ایک اور بہت اہم تعلیم ملتی ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر بھلائی سے محبت اور برائی سے نفرت اس درجے تک کر دی جائے، پیدا کر دی جائے کہ وہ بچے بھلائی کا، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے بن جائیں۔ ہوتا کیا ہے عام طور سے کہ ایک تو
بہت سے لوگ تو اس پر توجہ ہی نہیں دیتے، ان کی توجہ تو صرف بچوں کا کیریئر بنانے میں اور ان کے روزگار کی فکر میں گزر جاتا ہے، حالانکہ ان کو ایک بہت اہم حقیقت وہ فراموش کر دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور وہ بات میں نے جو ہے بچپن میں ایک اپنی درسگاہ اسلامی رامپور میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں میں نے ایک بورڈ پر لکھی ہوئی دیکھی تھی جو اس وقت میرے ذہن پر نقش ہو گئی تھی۔ وہ بورڈ پر لکھا ہوا یہ تھا کہ آپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی فکر کم کرو۔ وہ تو اللہ رب ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ سب کا پروردگار ہے، سب کا پالنہار ہے، اسی نے تمہیں بھی روزی دی اور وہی تمہارے بچوں کو بھی روزی دے گا۔ لیکن جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ لوگ کیسی حماقت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو دنیا میں بچوں کو عیش و آرام ملے اس کے لیے تو وہ اپنے دین کا بھی سودا کر لیتے ہیں اور بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں، بڑے بڑے خسارے برداشت کر لیتے ہیں، اور بچوں کی آخرت عیش و آرام کے ساتھ گزرے، ابدی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزرے، اس کے لیے وہ معمولی قیمت بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے اور معمولی دلچسپی دکھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معروف یعنی بھلائی اور نیکی کی اتنی محبت بچے کے اندر پیدا کر دیں کہ بچہ ان کی طرف بلانے والا، ان کا حکم دینے والا بن جائے، اور منکر اور برائی سے اتنی نفرت پیدا کر دیں کہ بچہ اس سے منع کرنے والا بن جائے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ بھلائی اختیار کرو، نیکی اختیار کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، بلکہ یہ کہا کہ برے کاموں سے منع کرو اور نیک کاموں کا حکم دو، کیونکہ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا بن جائے، اور اس درجے پر اپنے بچے کو پہنچانا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے ریزلٹ آتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کوئی غلطی کر رہے ہوں اور بچہ آپ کو ٹوکے، آپ کبھی کسی نیکی سے غفلت برت رہے ہوں اور بچہ آپ کو توجہ دلائے۔ تو اگر ایسی نوبت آتی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی تربیت صحیح رخ پر جا رہی ہے۔ اگر آپ کی غلطی اور برائی سے بچے نے چشم پوشی کر لی، آپ کو ٹوکا نہیں، تو اس کا مطلب آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی۔ تو بہت ہی سعادت کی بات ہے اور بڑی اعلیٰ تربیت کی بات ہے۔ اس پر آپ کو یہ کرائیٹیریا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، پیمانہ ہونا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کو نماز کے لیے متوجہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ فجر میں بچے آپ کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی؟ اور اگر کبھی آپ کی طرف آپ کسی غلط راستے پہ جا رہے ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو بچے آپ کو ٹوکتے ہیں کہ نہیں ٹوکتے؟ اگر بچے آپ کو، یہ بچوں کی آپ کی تربیت کا سب سے پہلا امتحان خود آپ کے ساتھ ان کا رویہ ہے۔ اگر بچے آپ کو نیکیوں کا حکم دینے لگے، نیکیوں کی طرف ترغیب دینے لگے اور برائیوں سے روکنے لگے، ٹوکنے لگے، تو سمجھیے کہ آپ کی تربیت کامیاب۔ اور اگر بچے آپ کے سلسلے میں خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو چاہے وہ خود کتنے ہی نیک ہوں، لیکن آپ کی تربیت ابھی ادھوری ہے۔ آپ کی تربیت اس وقت مکمل ہوگی جبکہ آپ کے بچے آپ کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے بن جائیں، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ وہ تو آپ کو سکھانا ہی ہے اور اس کا طریقہ وہ آپ کے ساتھ بھی اختیار کریں گے، لیکن بچوں کو تربیت کے اس مقام پر پہنچانا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔
اور اس راہ میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کرنا. سورہ لقمان میں ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ بچوں کے اندر کبھی بھی غرور، گھمنڈ، اترانا ہے نا، اس طرح کی برائیاں کبھی بچوں کے اندر نہیں آنی چاہیے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. حکیم لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، تو لوگوں کے سامنے سینہ چوری کر کے مت چلو ہے نا، اور اتراتے ہوئے مت چلو. ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم بچوں کے احساس کمتری کے سلسلے میں تو بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بچوں کے اندر احساس کمتری نہیں ہو، اور اس کے لیے ہم کبھی کبھی بہت عجیب قسم کی قربانیاں دے دیتے ہیں. ایک صاحب نے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، انہوں نے ٹی وی خرید لیا. ہم نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا کہ اس کے سب ساتھیوں کیا ٹی وی ہے، اس کے ٹی وی نہیں. بچوں کو وہ مطلب یہ تو صحیح نہیں ہے. آپ احساس کمتری کو دور کریں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے خیر پسندی کا جذبہ بھی اس کے اندر جگائیں، اور اس کے یہ معلوم ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ احساس کمتری کے سلسلے میں تو ہم فکر مند رہتے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کی طرح کے کپڑے اس کو پہناتے ہیں، لوگوں کی طرح کا کھانا کھلاتے ہیں، اس کی مختلف خواہشات پوری کرتے ہیں. لیکن احساس برتری کے سلسلے میں ہم فکر مند نہیں ہوتے. حالانکہ زیادہ نقصان دہ چیز جو ہے وہ احساس برتری ہے، کیونکہ وہ انسان کو شیطان بنا دیتی ہے. احساس برتری انسان کو شیطان بنا دیتی ہے. تو مثال کے طور پر بچہ بہت صحت مند ہے اور کسی کو اس نے گرا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو پٹخ دیا، یا یہ کہ بچہ جو ہے وہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اور وہ سب سے ذکر کر رہا ہے کہ میرے ابو کے پاس تو بینک بیلنس اتنا ہے، میرے ابو کی گاڑی اتنی زبردست ہے، اور میرے ابو کے پاس اتنا پراپرٹیز ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں، بچہ اپنی کمپنی میں اپنے دوستوں میں ذکر کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور اس کی خوشی کو دیکھ کے اس کے مطلب آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچے کے اندر ایک طرح کا احساس برتری پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان سر اٹھا کے اور سینہ بھلا کے بیٹھتا ہے. دیکھیں یہ جو احساس برتری ہے نا، اس سے بچے کو بچانا ہے. امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی دولت کا جو ہے وہ بتائے نہیں اپنے بچے کو کہ وہ مالدار ہے. بچے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ باپ مالدار ہے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر غرور نہیں پیدا ہو جائے. تو کیونکہ جب غرور پیدا ہو جائے گا تو پھر عبدیت کیسے پیدا ہوگی، بندگی کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، انسانوں سے ہمدردی کیسے پیدا ہوگی. ساری اچھی صفات کو کھا جاتا ہے غرور اور تکبر. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو یہ خصوصی نصیحتیں کی تھی، اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح سے حضرت لقمان نے یہ بھی نصیحت کی کہ اپنی آواز کو پست کر کے رکھو. وغضض من صوتک. گدھے کی آواز بہت بری لگتی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تو اپنی آواز کو پست رکھو. اس کے اندر بھی بہت بڑا تربیتی سبق ہے کہ گھر ایک سماج ہے نا، گھر کے اندر فیصلے کس بنیاد پر ہوں؟ اس بنیاد پر ہوں کہ وہ چیخ چلا کے اپنی بات منوا لیتا ہے، یا اس بنیاد پر ہوں کہ وہ دلیل رکھتا ہے اور دلیل سے اپنی بات کو منواتا ہے. جن گھروں میں چیخنے چلانے کا رواج ہوتا ہے وہاں پر پھر اسی کی پروموشن ملتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ تیز چیخنے والا ہوتا ہے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے، اور اسی میں پھر مسابقت ہوتی ہے. اور اس میں بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے چیخ چیخ کے اپنی باتیں منواتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، دبنگی اپنی ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہی چیزیں بچے بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہیں.
تو گھر کے اندر آوازوں کو بہت پست رہنا چاہیے. بچے کی ابتدا سے اس بات کی تربیت ہو کہ آوازیں پست ہوں, باتوں میں وزن ہونا چاہیے, دلائل میں وزن ہونا چاہیے, لیکن آواز دھیمی ہونی چاہیے. دھیمی آواز میں آپ بڑی بات کہیں, دھیمی آواز میں آپ بھاری بات کہیں, وزنی بات کہیں, مدلل بات کہیں, یہ تو مطلوب ہے. لیکن آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور گھر میں چیخنے چلانے کا ماحول بنا رہے تو یہ پھر گھر کی فضا کو جو ہے وہ بہت بیمار فضا بنا دیتا ہے اور بہت ہی نقصان دہ فضا ہوتی ہے وہ تربیت کی. مجھے لگتا ہے کہ وقت کافی ہو رہا ہے. کتنی دیر کا ہوتا ہے آپ کا یہ ذرا جی کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ ایک 5-7 منٹ اور لیجیے. جی ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ مکمل کرنے کی طرف چلتے ہیں. میں ایک آخری بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بہترین بچوں کی تربیت یہ ہے کہ آپ بچوں کو اپنا پارٹنر بنا لیں, اپنا دوست بنا لیں. یہ تربیت کی بہترین شکل ہے جو قرآن مجید میں نظر آتی ہے. آپ میں اور بچوں میں دوری نہیں رہے. دیکھیں قرآن مجید میں کتنے اچھے مناظر ہیں. باپ بیٹا دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. باپ بیٹا دونوں مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اس کو کی فضا کو پاکیزہ بنا رہے ہیں, اس کی صفائی کر رہے ہیں, اس کے ماحول کو اچھا بنا رہے ہیں. باپ بیٹے دونوں مل کر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں مل کر جو ہے ایک مسئلے میں انصاف کے تقاضوں پر غور کر رہے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں. عدالت میں بیٹھے, عدالت کی کرسی پر دونوں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں. تو باپ بیٹے کے درمیان بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے, آپس میں مشاورت کا تعلق ہونا چاہیے, مل جل کر کام کرنے کا تعلق ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ باپ کی پوری دنیا بالکل الگ ہے, بیٹے کی پوری دنیا بالکل الگ ہے. قرآن مجید میں اس سے بالکل برعکس چیز نظر آتی ہے. تو ہم بھی اپنے اس میں نماز پڑھنے جائیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. ہم دین نیکی کا کوئی کام کریں اپنے ساتھ لے کے کریں. تحریک کا اور دعوت کا کوئی کام کریں تو بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. خدمت خلق کا کام کریں اس میں بھی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. کسی علمی گفتگو میں شریک ہو رہے ہوں تو اس میں بھی بچوں کو اپنے ساتھ لیں. کوئی اچھا زوم پہ اس پہ کوئی آن لائن پروگرام دیکھ رہے ہیں, شریک ہو رہے ہیں, اس میں بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ. پھر ہم جب کھیلنے جا رہے ہیں اس میں بھی اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں. صبح چہل قدمی کر رہے ہیں تو اس میں بھی بچوں کو ساتھ رکھیں. اور پھر کھیلنے کا پروگرام بنائیں, پکنک کا پروگرام بنائیں, رائڈنگ کا پروگرام بنائیں, جو پروگرام ہو سکتے ہیں ہے نا, اس میں جو ہے آپ اور آپ کے بچے جو ہے وہ ساتھ میں رہیں جہاں تک ہو سکے. لڑکیاں ہیں ان کو بھی جہاں تک ہو سکے اپنے ساتھ رکھیں, لڑکے ہیں ان کو بھی جہاں تک ہو سکے اپنے ساتھ رکھیں. گھر کے اندر مشترکہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہونی چاہیے جن میں سب لوگ ساتھ مل کر سب کام کریں. تو الگ الگ اپنی دنیا بنا لینا یہ بہت نقصان دہ چیز ہے اور تربیت کے لحاظ سے بہت منفی بات ہے. قرآن مجید یہ سکھاتا ہے کہ والدین کی اور بچوں کی ایک دنیا ہو جائے, مل جل کر کام کریں اور سب پارٹنر ہوں, شراکت دار, آپس میں مشورہ بھی کریں اور مل جل کر کام بھی کریں. سب ایک دوسرے کے دوست ہوں, بہت گہرے دوست ہوں, کہ کسی بھی باہر کی دوستی سے زیادہ جو ہے ان کی آپس کی دوستی ہو. اس سے آپ بہت اچھے نتیجوں تک پہنچ سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نظر آتی ہے اور بہت بڑا اہم سبق ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں سے جب آپ پیش آئیں تب تو نرمی کے ساتھ پیش آئیں, ان کے بچپنے کا لحاظ کریں, ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں, ان کو کے ساتھ ایسی سختی نہیں کریں جو ان کے نازک بچپن کے خلاف ہو, اور ان کی عزت نفس کا خیال کریں, ہے نا. تو ان کے بچپنے کو مجروح نہیں ہونے دیں, اپنے کسی حرکت سے ان کے بچپنے کو مجروح نہیں ہونے دیں. یہ تو تعامل کی بات ہے, ان کے ساتھ تعلقات کی بات ہے.
لیکن آپ جو بچوں کے ساتھ گفتگو کریں تو ان کو ہمیشہ چھوٹا اور بچہ سمجھ کے گفتگو نہیں کریں، بلکہ ان کو یہ سمجھے کہ ان کے پاس بڑی باتیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اور اس لیے بچوں سے بڑی باتیں کریں۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں سے چھوٹی باتیں کرتے ہیں، بچوں والی باتیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بچے ہی رہتے ہیں ذہنی لحاظ سے، کیونکہ ان سے بچوں ہی والی باتیں کی گئی، بڑوں والی باتیں کی ہی نہیں گئی۔ نہیں، بچوں سے جب آپ بڑوں والی باتیں کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، اونچی اونچی باتیں کریں گے، تو اس کے نتیجے میں وہ ذہنی لحاظ سے وہ بڑے ہوں گے، اور بہت جلدی وہ فکری اور ذہنی پختگی کو پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، نمونہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8-9 سال کے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے جو گفتگو کی ایک 8-9 سال کے بچے سے، ہے نا، کہ احفظ اللہ تجد تجاہک، احفظ اللہ یحفظ، اذا سألت فسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تمہارا خیال رکھے گا، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھو، اللہ کو اپنے پاس پاؤ، اور جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو اللہ سے چاہو، اور سارے لوگ مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے وہ جو اللہ نے لکھ دی، سارے لوگ مل کے تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے سے کی۔ تو جب آپ چھوٹے بچے سے بڑی باتیں کرتے ہیں تو بڑی باتوں کو سمجھنے والا، بڑی باتوں پر سوچنے والا اور بڑی باتیں کرنے والا بنتا ہے۔ اور اگر آپ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ تم بچے ہو، تم بچے ہو، اور یہی سوچتے رہے کہ ابھی یہ کیا سمجھے گا ایمان کی باتیں، ابھی یہ کیا سمجھے گا اسلام کی باتیں، ابھی یہ کیا سمجھے گا تقوی اور احسان کی باتیں، تو ابھی یہ کیا قرآن مجید کی تعلیمات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول کے طریقے، ابھی کیا سمجھے گا؟ آپ اس کو بس ہمیشہ پریوں کی اور بھوت پریت کی اور خیالی جنگلی جانوروں کی کہانیاں سناتے رہے، چوہے بلی کی کہانی سناتے رہے، تو پھر وہ بہت بڑی عمر تک جو ہے ویسے ہی رہتا ہے، ناپختہ ذہن والا رہتا ہے، بچہ ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے، اسوہ یہ بتاتا ہے کہ بچوں سے بڑی باتیں کی جائیں تاکہ وہ بڑی باتیں، وہ حقیقت میں سمجھتے ہیں بڑی باتیں، ہم کرتے نہیں ہیں ان سے، ورنہ وہ بڑی باتیں سمجھتے ہیں۔ ایک بچہ بہت جلدی بڑی باتیں سمجھنے لگتا ہے، کائنات کے حقائق کو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، ایمانیات کو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، ایمانی حقائق کو اس کے دل میں دل نشین کیا جا سکتا ہے، ذہن نشین کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو بچوں کی شخصیت میں گویا کہ اونڈیل دینے والی تربیت کریں، کہ قرآن مجید اور سنت کی کوئی گوشہ ایسا نہیں رہ جائے جو ہم بچوں کو تک پہنچا نہیں دیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے جسے ادا کرنا ہماری یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ جو ہے ایک کوئک اگر کچھ کوشچنس ہوں تو جو ہے یا تو چیٹ باکس میں لکھیے یا ہینڈ ریز کریے، ایک دو کوشچنس لے لیں گے انشاءاللہ۔ جی سوال کریے۔ آپ اپنے کو انمیوٹ کریے اور سوال کریے نعمان صاحب۔
تو دعا جو ہے وہ ہے سورہ فرقان کی آیت ہے، آخری آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو یہ دعا آپ لوگوں کو یاد رہنی چاہیے اپنے سجدوں میں، اپنے نوافل میں، اپنے فرض کے بعد جہاں جہاں موقع ملے آپ کو اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کی تکرار کرنی چاہیے. جی سوال کریے مدر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال نہیں ہے، میرا ایک ریکویسٹ ہے. کبھی کیا ہوتا ہے آفس کے کاموں کی وجہ سے یا کسی مصروفیات سے ہم اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہا ہے جو بھی تقریر ہے. اگر یہ ریکارڈڈ ورژن اگر آپ شیئر کر دیں گے واٹس ایپ گروپ میں تو مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. انشاءاللہ میں بھائی تجمل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے ریکارڈڈ جو سیشنز ہیں وہ گروپ میں ڈالیں. ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ جو ہے اس کو ریکارڈڈ سیشن کو اس میں ڈالیے. ایک سوال یہاں پر جو ہے چیٹ باکس میں آیا ہے، دو تو چھوٹے ایک بھائیوں سوال کے یہ لڑائیوں ہے کو کہ کیسے بڑے سلجھائیں. بچوں کی اسپیشلی تربیت کیسے کریں. ایک سوال یہ ہے کہ بڑے بچوں کی تربیت کیسے کریں. تو صحیح بات یہ ہے کہ تربیت تو بالکل بچپن سے شروع ہو جانی چاہیے، ہے نا. تو صحیح بات تو یہ ہے، لیکن ظاہری کوتاہی ہو جاتی ہے اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر تربیت کا خیال آتا ہے. تو تربیت کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں سے دوستی کیجیے، اور پھر دوستی کے عالم میں، دوستی کے دوران ان کے ساتھ ان کی تربیت کیجیے. دوستی کیے بغیر اگر آپ تربیت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. پھر یہ لگتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو ٹوک رہے ہیں، ان کو ہماری خوشی نہیں پسند ہے، ان کو ہمارا مزہ نہیں پسند ہے، ہمیں انجوائے نہیں کرنے دیتے وغیرہ. لیکن اگر آپ اپنے بچوں سے قریب ہو جائیں گے، ان سے دوستی کر لیں گے، ان کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز آپ کرنے لگیں گے، تو پھر آپ بچوں کی بہت ساری چیزوں کو دیکھنے لگیں گے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ گالی بکتا ہے. تو اگر وہ اب آپ کے ساتھ کھیلنے لگے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو کھیلنے میں گالی بکتا ہے، لیکن جب آپ ساتھ میں کھیلنے لگیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ گالی بکنا بند کر دے گا، ہے نا. اسی طرح سے وہ اگر کوئی اور دوسری اس کے اندر خراب عادت ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ رہنے لگیں گے زیادہ تو خراب عادتیں اس کی چھوٹتی جائیں گی، کم ہوتی جائیں گی. تو رفاقت جو ہے نا، ساتھ رہنا اور قریب ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے طریقوں کو سوچنا چاہیے بہتر طریقوں سے. اور عام طور سے بچوں کو خوشی ہوتی ہے جب ان کے والد خاص طور سے ان کے قریب آتے ہیں، ان کے قریب جائیے. آخری اور سوال لیتے ہیں. یہ جو لوگوں نے ایک سوال ہے کہ بھئی وہ بچے آپس میں لڑتے ہیں تو لڑائی کو کیسے ختم کریں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کرنے کی ہوتی ہے نا. کہ جس وقت لڑائی کے موڈ میں ہے، ظاہر اس وقت تو آپ جو ہے صرف لڑائی کو روک دیں گے، بیچ میں آ جائیں گے. لیکن بعد میں جب وہ نارمل ہو جائے گا تو اس وقت پھر اس کو سمجھائیں، لڑائی کے نقصانات سمجھائیں، اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ شیطان دل میں ڈالتا ہے، دیکھو کوئی لڑائی کی بات نہیں تھی، ذرا سی بات تھی، شیطان نے اس کو بڑا بنا دیا. شیطان کے کہنے پر کیوں ایک دوسرے سے لڑائی لڑی جائے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بتائے جائیں. تو اس طرح سے جب نارمل ہو جائے تو پھر آپ اس کو سمجھائیں، اور جس وقت وہ بالکل معاملہ گرم ہو تو اس وقت صرف اتنا کریں کہ بیچ میں آ جائیں اور اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائیں، اور اس وقت جو ہے معاملے کو رفع دفع کر دیں، بعد میں پھر سمجھائیں. ایک لاسٹ ایک کوشچن ہے کہ ضد کیسے دور کریں. جی یہ لاسٹ کوشچن ہے انشاءاللہ. صحیح. تو ضد ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں جو ضد پیدا ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ ضد پیدا کیسے ہونے لگی ہے نا. پہلے تو بچہ ضدی نہیں تھا، پھر کیسے ضدی بن گیا.
تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کو روکنے لگتے ہیں کہ تم یہ مت کرو، تم وہ مت کرو، تم وہ مت کرو، تم یہ کرو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک چیز سے روکیں اور دوسری کئی چیزوں کے راستے بتائیں، کئی چیزوں کی اجازت دیں، ہے نا، کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ فلاں کے ساتھ مت کھیلو، ٹھیک ہے، فلاں بچہ خراب ہے، آپ اس کے ساتھ مت کھیلو. لیکن پھر آپ اس کے ساتھ کھیلنے لگے، اس کا کھیلنے کے جو شوق ہے، یا آپ نے کسی دوسرے اچھے بچوں کے ساتھ اس کو کھیلنے پہ کا موقع دیا. آپ نے کہا کہ پتنگ مت اڑاؤ، لیکن پھر آپ نے اس کے ساتھ جو ہے بیڈمنٹن کھیل لیا. تو اس کے نتیجے میں ضد پیدا نہیں ہوگی. ضد اس وقت عام طور سے پیدا ہوتی ہے جب آپ اس کے سامنے سارے راستے بند کر دیتے ہیں اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے راستہ، تو پھر اس کے اندر ضد پیدا ہوتی ہے، میں تو یہی کروں گا. لیکن آپ اگر اس سے اچھا راستہ اس کو دکھا دیں اور وہ پھر اس کا احساس ہو کہ چلو ٹھیک ہے، وہ ہاتھ سے گیا تو یہ ملا، ہے نا، تو پھر اس کے ضد جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو متبادل جو ہے نا وہ آپ اس کو دیں، الٹرنیٹ اس کو دیں. بہتر الٹرنیٹ جو ہے صرف منع نہیں کریں بلکہ راستے بھی دکھائیں، آپشن بھی، الٹرنیٹ بھی دیں. عام طور سے ہوتا یہ کہ ہم منع کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو سونا ہے، بچہ شور کر رہا ہے، تو آپ نے کہا خاموش رہو، آواز مت نکالو. تو ظاہر ہے کہ ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو کوئی ایسی دلچسپ ایکٹیویٹی دے دی کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس میں مصروف ہو گیا. آپ نے اس سے موبائل چھین لیا کہ موبائل ہر وقت دیکھتے ہو نقصان دہ، موبائل وقت ضائع ہوتا ہے، مزاج خراب ہوتا ہے، موبائل آپ نے اس سے لے لیا. لیکن آپ نے اس کو کوئی دوسری ایکٹیویٹی نہیں دی. آپ نے موبائل پر اس کو ایک پروگرام دیکھنے سے منع کیا لیکن دوسرا اچھا پروگرام اس کو نہیں دکھایا. تو ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ جب الٹرنیٹ آپ اس کو نہیں دیتے ہیں اور صرف منع کرتے ہیں تو اس کے اندر ضد پیدا ہوتی ہے اور آپ کی پوزیشن بھی اس کی نگاہ میں کمزور ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کیجئے کہ بچے کی جو لذت ہے، جو اس کو زندگی کو انجوائے کرنا ہے، وہ مواقع اس کے کم نہیں ہونے چاہیے. تربیت کے نام پر انجوائے کرنے کے مواقع کم نہیں ہونے چاہیے، مواقع بہت زیادہ رہیں، البتہ تربیت ہو اور غلط مواقع سے، غلط راستوں سے وہ بچے، ہے نا. یہ نہیں ہو کہ اچھا بچہ وہ ہے جو زندگی کو انجوائے نہیں کرتا ہے. نہیں، اچھا بچہ وہ ہے جو زندگی کو زیادہ صحیح طریقوں سے انجوائے کرتا ہے نا. تو ٹھیک ہے، آن لائن گیم سے دور کریں اس طرح سے کہ آپ اس کو دوسرے آف لائن گیم اس کے ساتھ کھیلیں، ہے نا. تو یا اس کو کھیلنے کا انتظام کریں تو آن لائن گیم سے دور ہوگا، آف لائن گیم کا شوق پیدا ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ جن بچوں کو آف لائن گیم، جن بچوں کو مزہ ان کا ملتا ہے، وہ آن لائن گیمز میں نہیں جاتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ جو ہے بچوں کو آف لائن گیم کے مواقع دے نہیں رہے اور آن لائن گیم سے منع کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ ہو جائے. تو حکمت سے کام کرنا ہے، تدبیر سے کام کرنا ہے نا. تو ہاں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر نان مسلم اسکولوں میں پڑھیں گے تو بچوں کی دینی تربیت شاید آپ دیر سے ہو. جو شروع میں نے کہا تھا کہ بچوں کو دینی کتابیں پڑھنے کا عادی آپ بنا دیں تو پھر وہ بچہ کہیں بھی پڑھے، کسی کے ساتھ بھی رہے، وہ اپنی تربیت خود کرتا رہے گا، ہے نا. تو یہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہو گئی، اب میں اجازت چاہتا ہوں. جی ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں محترم محی الدین غازی صاحب کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا انتہائی مصروفیات کے باوجود اور ہم کو جو ہے اس قیمتی عنوان کے تحت مخاطب کیا. میں جو ہے جو لوگ ان کے کوشچنز رہ گئے ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کو کور کیا جائے گا. تو جو ہے اسی کے ساتھ آج کا جو یہ پروگرام ہے اس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.